بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف پروردگار عالم پر، درود السلام محمد اول محمد پر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی و انا من الحسین۔ حضرات مومنین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث آپ کے سامنے بیان کیا، جس کا معنی ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہوں۔ پیغمبر نے یہ حدیث جناب ابراہیم کے خاطر نہیں کیا، موسیٰ کی طرف نہیں کیا، عیسیٰ کی طرف نہیں کیا، صرف حسین کی طرف کیا۔ اس کا مطلب یعنی حسین اپنی طرف پیغمبر نے منسوخ کیا، یعنی جیسے پیغمبر نے فرمایا حسن حسین شبابی اہل جنت، حسن اور حسین علیہ السلام جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ یہ غور سے سنیں، اس کا مطلب ابراہیم جنتی جوان ہیں، نوح جنتی جوان ہیں، عیسیٰ ولی تمام انبیاء جنتی جوان ہیں، جنتی کا سردار نہیں ہے، حسین اور حسن کے برابر نہیں ہے، سب غلام ہے۔ حسین تمام جنتی کا جوانوں کا سر، محمد رسول اللہ مولا علیہ سے ہٹ کر۔ یہ ہے پیغمبر کا فرمان، یہ فرمان خدا کا ہے، کیونکہ پیغمبر نہیں بولتا جب تک خدا کا اذن اور پرمیشن نہیں آتا۔ دوسرا مطلب ہے کربلا مادہ، یہ سورہ مریم کی طرف ہم کو جانا پڑے گا، پہلی حرف کی یہ قرب بلا، یعنی بلاؤں کا حد، اس کو کہتے ہیں کرب بلا، یعنی بلاؤں کا حد۔ یہ ویران زمین ہے خوفناک، جس کو کہتے ہیں کرب بلا، اور یہی زمین خاک شفا سب زمینوں کے افضل ہے۔ آپ لوگ دلیل مانگے کہ کیوں افضل ہے؟ دیکھیں، حسین جو قانون شروع ہوا آدم سے شروع ہوا، توحید، نوح، ان لوگوں نے محنت کیا محمد رسول اللہ تک یہ دین، یہ قانون بنا، تو پیغمبر کے دور میں مکمل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہوا، نبوت پائے تکمیل، امامت کا علم شروع ہوا، یعنی اب کوئی حکم باقی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انسان درخت لگائیں گے، کسی کے سیب کا، آم کا، اگر کوئی لوفر انسان اس کو کاٹنے کی کوشش کرے گا، جو اس کو بچائے گا وہ لگانے سے برابر افضل ہوا، کیونکہ وہ افضل کیسا، وہ بھی برابر اس طریقے سے اس نے بچایا۔ مطلب یہی ہے، جو دین 1,24,000 پیغمبروں نے مشکلیں اٹھا کر بنایا، دین اسلام، تو یزید نے 61 ہجری میں ختم کرنے کی کوشش کیا۔ حسین وہ شخصیت ہے جو اسلام کی شکل میں، حسین کی شکل میں اسلام کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو مٹایا، اپنا خاندان، اپنے اولاد، اپنے دوست کو مٹایا۔ اسلام کے سامنے اسلام کا پرچہ بلند رہا، ہر نبی کا تاج بلند رکھا، کیونکہ قرآن اور قانون کے سامنے نہ رسول قیمت رکھتا، نہ حسین قیمت رکھتا، جو خدا کا قانون ہے۔ خدا کا قانون توڑنے نہیں دیا حسین نے، اس لیے حسین کا مرتبہ بلند ہوا، زمین کربلا کا رتبہ سب زمینوں کا افضل، اس لیے ایک خاک شفا ہے۔ اور اب رہی بات، یہ جو مرثیہ ہے کرتے ہیں، یہ ماتم کہاں ہے قرآن میں ہر چیز دے دوں گا۔ سورہ صفات میں ہے، سورہ توبہ میں ہے، قرآن کھولو، خدا فرماتا جو اپنا وطن میں پروطن ہو جائے گا، جو سجود اور ذکر کرے گا، رکوع کرے گا اور قتال کرے گا، جو خود بھی قتل ہو جائے وہ حق پر ہے، وہ حسین کی طرف دلالت کرتا ہے۔ اور دوسری چیز 6ویں پارے میں پہلی آیت ہے، جس میں خدا کریم اعلان کر رہا ہے، مجھے آپ لوگوں کے چلانا پسند نہیں ہے، جو آپ چلاتی ہیں بڑے آواز نکال، مجھے پسند نہیں ہے، خدا منع کرتا ہے۔ الا وہ آواز مجھے پسند ہے جو کوئی مظلوم دیں گے یا کسی مظلوم کے خاطر آپ چلائے، مجھے وہ پسند۔ جب کائنات میں نظر ڈالیں گے، مظلوم تو بہت ہے، مگر آدم سے لے کر خاتم تک مظلوم کا سردار صرف حسین علیہ السلام ہے۔ اس کا مطلب خدا نے پرمیشن دیا، جتنے شہید کی خاطر، مظلوم کی خاطر ماتم کرے گا، تو میں بھی ساتھ ہوں، آپ کو بھی ساتھ ہیں۔ یہ ہے پیغام کربلا، یعنی کربلا وہ زمین ہے جو خاک شفا ہے۔
مٹی کھانا شریعت میں جائز نہیں الا خاک شفا، اس میں خون گرا ان شہیدوں کا جو حسین کا خون نبی کا خون ہے، مولا عباس کا خون، علی اصغر کا خون، اس میں یہ خاک شفا بن گیا، یہ سب سے افضل ہو گیا، کیونکہ اس نے کعبہ کی لاج بھی برابر رکھا، نبی کا لاج بھی، اس لیے کربلا عرش مولا بن گیا۔ اس لیے ابتدا آج پہلی محرم ہے، کل مولا حسین کا آمد کربلا میں ہو جائے گا، اس لیے امام صادق علیہ السلام فرماتا ہماری چاہنے والوں کا بہار ہے محرم، کیونکہ بلیک کپڑا پہنا یہ عزاداری کا یہ پہچان ہے انسان کو۔ جب ہم یہ جناب یعقوب علیہ السلام جب یوسف جدا ہوا 40 سال تک اس نے رویا، آنکھوں کی بینائی ختم ہو، اپنی ہاتھ ایک سر پر مارتا ایک ران پر مارتا، وہ ماتم کر رہا ہے، پتہ ہے یوسف زندہ ہے تب بھی ماتم کر رہا ہے۔ یہاں دلیل دیتے ہیں حضرت ام سلم روایت کر رہا ہے پیغمبر نے ایک مٹی میں مجھے ایک مٹی دیا، اس نے فرمایا اے ام سلمہ جب یہ لال ہو جائے گا سمجھو میرا حسین شہید ہو جائے گا۔ تو ایک دن میں نے خواب دیکھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گریبان چاک، زلفوں میں گرد، ننگے پیر دوڑ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو۔ میں نے عرض کیا اے ولی یا رسول اللہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا ابھی میں کربلا آیا، میرا حسین شہید ہوا، یعنی پیغمبر خاک برسر تھا۔ اس کا مطلب مومن کو چاہے عاشوراء کے دن خاک برسر کرنا، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی آئے مودت کی ترجمانی ہم کر رہا ہے۔ اب ماتم وہی لوگ کریں گے جو محبت رکھتا ہے رسول اور آل رسول کے ساتھ، جو نہیں رکھتا ہے وہ ڈرامہ بازی، وہ بہانہ، وہ فتویٰ لائیں گے یہ غلط ہے وہ غلط نہیں۔ آئے مودت جہاں محبت ختم ہوتا ہے وہاں مودت شروع، اہل بیت کے ساتھ مودت محبت نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگ اس لیے ہوا جب معاویہ 22 رجب میں یہاں چلا گیا، اس نے اس سے پہلے صلح کیا امام حسن کے ساتھ 10 شرط، ان میں ایک شرط یہ ہے آپ جانے کے بعد یزید کوئی خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، امام حسن واپس خلافت ہونا چاہیے۔ اس نے دستخط کیا مگر اس نے وہ قانون بھی توڑا۔ جب اس نے اپنی زندگی میں یزید خلیفہ بنایا، کلیئر بات صاف بات میں کر رہا ہوں، تو اس نے یزید کو بنایا خلیفہ۔ یزید نے دعویٰ کیا مدین میں گورنر ہے مروان اور ولید بھی ہے، تو اس نے خط لکھا حسین کا بیعت کرو اور یا اس کو سر قلم کرو۔ تو ان لوگوں نے حسین کو بلایا رات کے وقت عشاء کے بعد، تو مروان نے ولید نے خط رکھا کہ یزید کا خلیفہ ہو گیا، آپ کو بیعت کرنا۔ امام حسین نے فرمایا رات میں یہ فیصلہ نہیں کرو، دن کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ حسین نے نکلنے کی کوشش کیا، مروان کھڑا ہو گیا، نہیں حسین کا بیعت لے لو یا سر قلم کرو۔ حسین کی آواز بلند ہو گیا، بنی ہاشم کی جوان آگے آگے، مولا عباس التلوار نام میں نکالا، مروان ڈر گیا۔ تو اس وقت حسین باہر آیا تو حسین نے مشورہ کیا اب میں مدین کا قابل نہیں ہے، دیکھو کیسا مکاری کیا۔ تو 28 رجب جناب حسین علیہ السلام اپنی اہل و عیال کے اہل بیت کے ساتھ سب مدین چھوڑا، صرف ایک لوتی بیٹی بیمار، اس کا نام ہے فاطمہ، وہ کیونکہ وہ ہم شکل جناب زہرا کے ملتا ہے، تو اس وقت روز رسول اللہ پر رویا اے میرے نانا، مجبور میں چھوڑنا پڑے گا آپ کا مزار، حسن کا اور ماں کا قبر، چلا گیا کربلا۔ تو یہی پورا دین سورہ توبہ میں یہی واقعہ ہے، جس نے اپنے وطن کو پر وطن کیا۔ یہ وہ جاتے جاتے مکہ پہنچ گیا، یزید نے 500 فوجی حاجی کی شکل میں، یعنی حاجی سب مت سمجھو مکار بھی ہے، 500 تلواریں لے کر حسین ہم مکہ میں خانہ کعبہ میں قتل کریں گے۔ اس وقت جب حسین نے سنا تو حسین نے اپنے حج تبدیل کیا عمرہ میں، راتوں رات کربلا کی طرف رخ کیا۔ ان لوگوں نے بھی خط بیچا، تو کس مصیبت میں حسین کربلا پہنچا، نہ آگے بڑھنے کی موقع ہے نہ پیچھے۔ یہ حسین ہے، یہ حسین نہیں، یہ دین چل رہا ہے، یہ قرآن کی سپارے پیچھے آگے حسین ہے۔ حسین اس لیے پورے قوم کو چاہیے حسین کا ماتم کرنا۔ حسین وہ ہے جس نے آدم کو بھی زندہ کیا، نوح کو بھی، عیسیٰ کو بھی، موسیٰ کو بھی، محمد رسول اللہ کے تمام اولیاء انبیاء، یہ حسین کا کام ہے۔ اس لیے خواجہ اجمیر کی جملہ مجھے دوبارہ یاد آیا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین پناہ است حسین۔
یہ ہے حسین پورا دین بچائے، اس لیے خاک کربلا بہت رتبہ رکھتا ہے۔ حسین سب سے افضل ہے محمد رسول اللہ سے اور مولا علی سے ہٹ کر، کیونکہ حسین منی بنا مل حسین کا ماتم کرنا بہت ضروری ہے۔ کہ جناب زہرا نے کہا اے میرے بابا جو میرے لال پر روئے گا اس کا میں شفاعت کروں گا قیامت کے دن میدان میں۔ صحیح بخاری میں ہے، درست منصوح ہر کتاب میں یہ روایت ملے گا۔ اس لیے سب کو توفیق دے، حسین کا آج پہلی ماتم ہے، اس لیے کل بھی میں نے کہا اپنے ذہن اپنی دماغ چینج کرنا، تمام تکبر نکالنا، صاف صاف رکھ، تبھی تو محرم سے، تبھی تو آنکھوں میں اشک آ جائے کو پاک جناب زہرا اپنے رومال میں لیں گے، آپ کا قبول کریں گے، میدان محشر میں آپ کو شفاعت کریے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔